نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه باطل اس کے آگے اور پیچھے سے داخل ہو ہی نہیں سکتا، آ ہی نہیں سکتا. یعنی یہ کیسی ہے کتاب عزیز، زبردست کتاب، غالب کتاب کہ اس میں باطل داخل نہیں ہو سکتا. اب آپ دیکھیں یہ سارا کتنا ریلیٹڈ ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس قرآن میں تحریف کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، الہاد کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کا انجام بتایا، پھر فرمایا اعملوا ما شئتم، کرو جو کرنا ہے، کر دیکھو. نہیں مانتے ہو اس ذکر کو، اس کی بات کو، اس کے حکم کو، تو یاد رکھو تم اس کتاب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ تو بہت زبردست کتاب ہے، تم اس پہ غالب نہیں آ سکتے. کیسے؟ اس لیے کہ تنزیل من حکیم حمید، یہ نازل کردہ ہے اس رب کی طرف سے جو بہت حکمت والا ہے، بہت تعریف والا ہے. اس کا یہ کلام ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو چلیے آئیے تھوڑا سا اس کو مزید تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں باطل کیسے داخل نہیں ہو سکتا، کیوں داخل نہیں ہو سکتا. نمبر 1، یہ اللہ کا کلام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. جبریل امین کے بارے میں اگر آپ جانتے ہوں تو ان کی صفات جو قرآن پاک میں بیان ہوئی ہیں وہ کیا ہیں؟ امین، قوی، ذو مرت، سب فرشتوں سے زیادہ طاقتور فرشتے ہیں. ذرا امیجن کریں کہ جب وہ وحی الہی لے کے آ رہے ہوتے ہوں گے تو کوئی شیطان پاس سے بھی گزرتا ہوگا تو اس کا حال کیا کرتے ہوں گے. اگر کوئی کسی وقت یہ کوشش بھی کرے کہ ہم ذرا اس کلام کو اچک لیں یا اس میں کچھ داخل کر دیں، بہت مضبوط فرشتے تھے جو کلام لے کر آئے. یعنی جو پیغامبر ہے، پیغام لانے والا ہے، اس کی شخصیت کو قرآن نے بہت کھول کے بیان کیا. انشاءاللہ آگے آئیں گے جبریل امین کی صفات، اور پڑھ کے بہت ہی لطف آتا ہے. تو ان کی شخصیت سامنے آتی کہ کیسے فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا اس پیغام کے لانے کے لیے. یعنی ایک چیز آپ بھیج دیں کسی کمزور سے انسان کو، کسی کمزور سی ہستی کو، وہ راستے میں کوئی اچک لے، اسے پکڑ لے، چرا لے، چھین لے. نہیں، جبریل امین سے کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا، ان کے سامنے کوئی پر نہیں مار سکتا. محفوظ آئی ہے یہ کتاب. پھر آپ دیکھیں کہ جبریل امین نے بھی لکھا ہوا نہیں دیا، دل پہ اتارا، ڈائریکٹ سیدھا سیدھا محفوظ کیا. تو بیچ میں کوئی رکھنا نہیں پڑا، کوئی آمیزش نہیں ہوئی. اللہ تعالی سے جب کلام آیا آپ پر تو بیچ میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام کو پہنچا تو ایک نہیں کئی سننے والے تھے. وہ سن کر اسے سینوں پہ اتارتے تھے، زبانی یاد کرتے تھے. اکثریت مسلمانوں کی، جن میں کچھ عورتیں بھی شامل تھیں، حافظ ہوتے تھے. انہوں نے اس کو دل پر لیا، یاد کیا. اب آپ دیکھیں نا، ایک چیز ہوتی ہے کتاب میں لکھی ہوئی اور ایک چیز ہے آپ کے دل پر لکھی ہوئی. جو کتاب میں لکھی ہوئی تو گھر پڑی ہے، اور جو دل پر لکھی ہوئی ہے وہ ہر وقت ساتھ ہے. کہیں کوئی کمی بیشی کرے تو صحیح، آپ فوراً اس کو پکڑیں گے، یہ کیا کر رہے ہو تم. اس لیے کبھی آپ نے رمضان میں مسجد وغیرہ میں نماز پڑھی ہوگی یا کچھ، ادھر امام ذرا بیچارہ بھولے، ادھر بعض اوقات لا علم لوگ سارے ہی جھپٹ پڑتے ہیں اس پر. اگرچہ منع ہے، صرف ایک سامع جو مقرر شدہ شخص ہے اس کو غلطی بتانا چاہیے، لیکن بعض اوقات کسی مجلس میں جیسے کوئی قرآن سنا رہا ہے اور اس میں اور بھی حافظ موجود ہیں تو زبر زیر کا فرق نہیں آنے دیتے، لوگ فوراً بول اٹھتے ہیں کہ نہیں یہاں یہ نہیں، یہ پڑھا جائے گا. اور یہ تاریخ میں بغیر کسی وقفے کے مسلسل ہوتا رہا ہے، پورے تواتر اور تسلسل کے ساتھ ایسی کیفیت رہی ہے کہ ہر دور میں ایسے سینکڑوں لوگ دنیا میں موجود رہے ہیں کہ جن کے سینوں میں قرآن تھا. تو جنگ یمامہ میں 600 حافظ شہید ہوتے ہیں. اس سے اندازہ لگائیں کتنی کثیر تعداد میں حفظ کرنے والے موجود تھے. ہم کہتے ہیں نا کہ اس زمانے پریس نہیں تھا، کتاب نہیں تھی، لکھی ہوئی چیز نہیں تھی. نہیں، کسی چیز کا لکھا ہوا ہونا اس کی حفاظت کا ذریعہ نہیں. اس میں کوئی بھی آ کے لکھائی میں ایڈیشنز کر سکتا ہے، جبکہ اس دور میں پریس نہیں تھا. ایک چیز کے مثلا 1 یا 2 نسخے تیار ہوئے. تو یہ کتاب صرف لکھے ہوئے طریقے سے ہی آگے نہیں پہنچی. آپ نے علوم القرآن تو 1 سال پہلے تقریباً پڑھا ہی ہے اور کچھ یاد ہی ہوگا کہ کس طرح قرآن پاک ہم تک پہنچا ہے. سب سے پہلے نزول کہاں ہوا تھا؟ لوح محفوظ سے
آسمان دنیا پر، پھر آسمان دنیا سے جبریل امین کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، پھر آپ کے قلب سے صحابہ کرام کے قلب تک، اور ان کی تحریروں میں بھی لکھنے والے کاتب بھی موجود تھے دونوں طریقوں سے. اور پھر ہر دور میں مختلف لوگوں نے اس کو یاد رکھا. آج بھی دنیا میں ایک ہی کتاب ایسی ہے جس کے سب سے زیادہ حافظ موجود ہیں. اس خوبی میں بھی اس کتاب کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی چھوٹی کتاب ہو یا بڑی کتاب ہو. اور پھر دنیا کے ایک حصے میں نہیں، ہر حصے میں، خواہ وہاں مسلمان زیادہ ہیں یا تھوڑے، ہر حصے میں حافظ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا بہترین اور خوبصورت ترین سلسلہ رکھا ہے اس کتاب کی حفاظت کا. آپ خود جو ذمہ لیا تھا کہ اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، کسی کو ہمت نہیں، جرت نہیں، کوئی کرے گا تو فوراً پکڑا جائے گا. اور قرآن کے جو شائقین ہیں انہوں نے اس کی آیات، الفاظ، حروف، اعراب، زبر، زیر، پیش، جزم، سکون گن گن کے ریکارڈ کر رکھی. پھر یہ کہ جو حقائق یہ کتاب بتاتی کوئی ان کی تردید نہیں کر سکتا، یعنی تردید کرنے والوں ہی کی تردید ہوتی ہے یا ہوئے گی، اس کی نہیں ہو سکتی. اور پھر یہ فرمایا کہ ہر طرح سے محفوظ ہے، آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی. اب آپ دیکھیں کہ آگے سے اور پیچھے سے، یعنی الفاظ کے اعتبار سے بھی، معنی کے اعتبار سے بھی. آگے اگر الفاظ لیں اور پیچھے اس کے معنی چھپے ہوئے جو ہے اندر جو ہے. اور پھر نہ ہی براہ راست یعنی ڈائریکٹلی کوئی بگاڑ اس میں پیدا کر سکتا، نہ انڈائریکٹلی. تاریخ کا اتار چڑھاؤ، حکومتوں کا بدلنا، زمانے کے انقلابات، کوئی چیز اس پر اثر انداز نہیں ہوئی. جس زبان میں اترا وہ زبان آج تک زندہ ہے، جو بذات خود ایک معجزہ ہے. دنیا کی کوئی اور زبان 1400 سال سے اس طرح زندہ نہیں، اس طرح استعمال نہیں ہوتی جس طرح عربی زبان ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تھا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اس کتاب کے ذکر کے نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے. یعنی نہ صرف یہ کہ الفاظ کی حفاظت بلکہ معنی کی حفاظت بھی. اب دیکھیں کہ پچھلی کتابیں بھی اللہ تعالیٰ ہی نے اتاری تھی، لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا تھا، لوگوں کے ذمہ ڈالی گئی تھی اور لوگ حفاظت نہ کر سکے. تورات اور انجیل جس زبان میں نازل ہوئی تھی اس کی اصل زبان موجود ہی نہیں، لہذا ترجموں کے ذریعے بہت کچھ تحریفات شامل کر دی گئی. آج اگر ترجمے کے ذریعے کوئی بھی غلط مفہوم نکالنے کی کوشش کرے تو بہت سارے لوگ اس کو پرکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کاؤنٹر کرنے کے لیے موجود ہیں. فوراً ہی رد آ جائے گا کہ یہ ایسے نہیں ایسے. اس لیے یہ ممکن نہیں کہ کوئی اس میں اپنی مرضی کی باتیں ڈال سکے. اور حدیث کے مطابق بھی قیامت تک مسلمانوں میں ایسی جماعت باقی رہے گی جو تحریف کرنے والوں کی تحریف کا پردہ چاک کر کے قرآن کے صحیح مفہوم کو واضح کرے گی. اور دنیا سے وہ اپنے کفر کو کیسا ہی چھپائیں، اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکیں گے. لا یخفون علینا، قرآن میں الحاد کرنے والے اللہ سے چھپے ہوئے نہیں. تو گویا خلاصہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اترنے سے پہلے ہی اس کی شیاطین سے حفاظت کا خاص اہتمام کیا تھا. سورۃ الجن میں اس کی تفصیل آئے گی کہ وَأَنَّا وَجَدْنَا السَّمَاءَ فَمُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. جنات کہتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو دیکھا تو وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہاب ثاقب کی ایک بارش ہوتی ہے اور ہم کہیں بھی چھپنے کی جگہ نہیں پا سکتے. اتنے پہرے لگے تھے آسمانوں پہ جب نزول قرآن کا وقت تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے جس فرشتے کو چنا، ذی قوت مطاع قوی امین عند ذی العرش مکین، یعنی بہت سی صفات ہیں اس کی. جس انسان کو چنا اس کام کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ خود یعنی ساری انسانیت کے چنے ہوئے فرد تھے، مصطفیٰ. اسی لیے آپ کو کہتے ہیں اللہ کے خاص بندے تھے جن پر یہ کتاب اتری. اور پھر اپنے الفاظ کے اعتبار سے بھی محفوظ رہی یہ کتاب، اور اپنے معنی کے اعتبار سے بھی محفوظ ہے. جب اصل الفاظ محفوظ ہیں تو معنی میں کوئی تبدیلی اگر کرے گا بھی تو بچ نہیں سکے گا. اچھا، یہ ساری باتیں اس موقع پہ کیوں بیان کی جا رہی ہیں؟ پیچھے تبلیغ کی بات کی گئی، یہاں فرمایا گیا کہ جو ہماری آیات میں الحاد کریں. اور اب دیکھیے کہ اللہ کی طرف بلانے کے لیے آپ کس چیز کو استعمال کریں گے؟ اللہ کی کتاب کو. اب جب آپ اللہ کی کتاب پڑھانے لگتے ہیں تو یہ سب سے بہترین طریقہ اللہ کی طرف بلانے کا. دنیا میں کوئی اور چیز نہیں، نہ کوئی انسان، نہ کوئی اور بات
کہ جس کے ذریعے سے آپ اللہ سے جڑ سکیں. جتنا کہ خود قرآن کے اندر یہ تاثیر ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے نا، یہ کلام اللہ ہے. سب سے شارٹیسٹ راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، شارٹ کٹ، اللہ ہی کی بات کے ذریعے اللہ تک پہنچنا. کیونکہ تبلیغ دین کیا ہے؟ دعا الی اللہ، اور اس میں کیا چیز کام آئے گی؟ اللہ کا کلام. اچھا، اس اللہ کے کلام کے بارے میں طرح طرح کی وسوسہ اندازیاں ہوں گی، پڑھانے والوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہوں گی. جائیں چیک کریں، جتنی ڈکشنریز کرنی، کھلا چیلنج آپ، جتنی تفسیریں چیک کرنی کر لیں، جس چیز سے چاہیے مقابلہ کر لیں. ہاں اگر کوئی دلیل ہے تو لا کے بتائیں کہ یہاں آپ نے مطلب بگاڑ دیا. یعنی نعوذ باللہ اپنے کو فخر کا اظہار نہیں، لیکن اپنی انسانی کوشش کی حد تک، آخری کوشش جتنی توفیق ہے اللہ کی طرف سے کہ اصل معنی تک پہنچے. پھر بھی انسان ہے، پرفیکشن کا دعویٰ نہیں، لیکن جان بوجھ کے ایسی کوئی چیز نہیں. اور اگر بھول چوک کے بھی کہیں کوئی ہوئی تو فوراً پکڑ ہو جائے گی کہ یہ ایسے نہیں ایسے، 10 بتانے والے آپ کو مل جائیں گے. اس لیے کبھی میں نے اس اعتبار سے خوف نہیں کھایا لوگوں سے کہ کوئی مجھے آ کے یہ کہے کہ جی آپ کیا کر رہی ہیں. اور بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ لوگوں کو کہتی ہوں ہم کھلی کتاب کی طرح ہیں. کھلی کتاب، جو ہم یہاں بول رہے ہیں ہر جگہ اویلیبل ہے، جس کا جی چاہے سنے، جتنی دفعہ چاہو سنو. جہاں ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے بتاؤ لا کے ہم اعتراف کرنے کو تیار ہے، لیکن بے وجہ بغیر کسی دلیل کے مخالفت تو نہ کرو. اس کے راستے میں روڑے تو نہ اٹکاؤ. اس کے پڑھنے پڑھانے کے عمل کو سبوتاج تو مت کرو، کیونکہ اور کوئی ذریعہ اللہ کے قریب کرنے کا ایسا نہیں جیسا کلام اللہ ہے. آپ جتنے مرضی بزرگان دین کے قصے سنائیں، جتنی مرضی کہانیاں سنائیں، وقتی طور پہ کیا ہوتا ہے آپ کا دل بہت پسیج جاتا ہے. جب آپ اس مجلس سے اٹھتے ہیں تو بعد میں جیسے کہ تیسے پھر ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کا کلام جو ہے نا، گونج ہے، اس کی ایک ایکو ہے، گونجتا رہتا ہے، گونجتا رہتا ہے. اٹھتے بیٹھتے آپ کے ساتھ جیسے ایک چیز چپک جاتی ہے نا. کیونکہ اصل چیز جو ہے نا، جو تاثیر ڈالتی ہے وہ سچائی ہے. اللہ کے کلام سے بڑھ کر سچائی کسی چیز میں ہے نہیں. اور چیزوں کے بارے میں ہم شک کر سکتے ہیں، لیکن ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں. اس لیے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اگر کسی نے یہ کوشش کی بھی تو وہ خود ذلیل و خوار ہو کر رہ جائے گا. اس کا یہ دجل اور دھوکہ اور قرآن کے ساتھ فریب کاری سب کھل جائے گی. قرآن اس کو معاف نہیں کرے گا، یعنی وہ بچ کے نہیں کہیں جا سکتا. یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو اپنے اندر باطل کو برداشت کر ہی نہیں سکتی. خود ہی وہ چھانٹ چھانٹ کے الگ کرتا رہتا ہے. نیت میں فتور آئے، اخلاص میں کمی ہو جائے، طریقہ کار غلط اختیار کریں، یہ خود ہی آپ کو آؤٹ کر دے گا. استقامت آ ہی نہیں سکتی. تو اس لیے اس کتاب کے ساتھ تعلق جو ہے وہ دنیا کی کسی بھی چیز کے ساتھ تعلق سے بالکل ایک انوکھا اور الگ تعلق ہے. اور باتیں تو ہوتی رہیں گی. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی گئی، ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، آپ سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں سے نہ کہی جا چکی ہو. یعنی لوگ آپ کو ساحر، مجنون، جو کچھ بھی کہتے ہیں، ان میں سے کوئی لقب نیا نہیں ہے، کوئی مخالفت نئی نہیں ہے. یہ سب باتیں پچھلے سارے رسولوں سے کہی گئی ہیں. ہمیشہ ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے. کیونکہ دین کے راستے پہ چلنے میں جب مصیبتیں یا مشکلات آتی ہیں اور انسان تھوڑا سا شیکی ہونے لگتا ہے تو تسلی چاہیے ہوتی ہے. تو یہ کتاب خود بخود تسلی بھی کرا دیتی ہے، خود آپ کو مزید یقین دہانی بھی کراتی ہے، اور اس طرح استقامت ہوتی ہے اس کو مضبوطی سے تھامنے پر. ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، بے شک تیرا رب مغفرت والا ہے، یعنی ان لوگوں کو بخشنے والا ہے جو اس کے مستحق ہوں. وذو عقاب علیم، اور سخت سزا والا بھی ہے، دردناک سزا دینے والا بھی ہے. جیسے وہ ایک اور جگہ پر آتا ہے نا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں غفور الرحیم بھی ہوں اور میرا عذاب بھی بہت دردناک ہے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اور اگر ہم اس کو قرآن اجمی بناتے، یعنی عربی کی بجائے کسی اور زبان میں نازل کرتے، لقالو، البتہ کہتے، لولا فصلت آیاتہ، اس کی آیات کھول کے کیوں نہیں بیان کی گئی. اعجمی و عربی، کتاب اجمی، رسول عربی، یہ کیا بات ہوئی؟ بات یہ ہے کہ قرآن پاک سے فرار کے لیے
مخالفین جو بہانے تراش رہے تھے، ان میں سے بعض بہانے ایسے تھے جو صرف سنے سنائے تھے، جو اور کہتے تھے یہ بھی کہہ دیتے تھے. اصل اعتراض یہود کرتے تھے، کیونکہ وہ حسد کا شکار تھے. نبوت بنی اسماعیل میں آ گئی تھی، قریش ان کی باتوں میں آ جاتے تھے. یہود کا کہنا یہ تھا کہ پچھلی ساری کتابیں تو عبرانی میں نازل ہوئی ہیں، یہ قرآن اگر اللہ کی کتاب ہے تو عربی میں کیوں نازل ہوئی؟ اس کو بھی اسی زبان میں آنا چاہیے تھا. تو اس پر آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کے اعتراضات کی پرواہ نہ کریں. اگر قرآن پاک عبرانی زبان میں نازل کر دیا جاتا تو پھر یہ ایک اور اعتراض کرتے کہ لولا فصلت آیات، ہم تو عرب ہیں، ہمیں عجمی زبان سمجھ نہیں آتی، دوسری زبان میں تو اس کے مفاہیم کھل کے ہی نہیں بیان ہو سکتے، بہتر تھا ہماری زبان استعمال کی جاتی جس سے پوری طرح باتوں کی وضاحت ہو جاتی. فرمایا کہ یہ باتیں ہمیشہ سے ہوتی چلی آئی ہیں، ایسی باتیں غیر سنجیدہ لوگ کرتے ہیں، ان کی زبانیں بند نہیں کی جا سکتی، اس لیے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. اصل میں یہ دیکھو کہ اس قرآن کی تاثیر کیا ہے. قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، ان سے کہیے کہ یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے. والذین لا یؤمنون، اور وہ لوگ جو مانتے نہیں، فی آذانہم وقر، ان کے کانوں میں ایک بوجھ ہے. وہو علیہم عمن، اور وہ ان پر اندھا پن ہے، یعنی ان کی آنکھوں کی پٹی بن گیا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ایسے اعتراض کرنے والوں سے کہیے کہ جن لوگوں کی اپنی نیتیں درست ہیں، عقل سلیم ہے، ان کو یہ کتاب ہدایت دیتی ہے، ان کی روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور جو ہدایت حاصل نہ کرنا چاہے اس کے کانوں کی ڈاٹ ہے اور آنکھوں کی پٹی ہے. اب یہاں آپ دیکھیے کہ قرآن پاک کے لیے لفظ ہدایت کے علاوہ شفا بھی استعمال ہوا ہے. جو روحانی شفا تو ہے ہی، شفاء لما فی الصدور تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض جسمانی بیماریوں کا علاج بھی اس سے کیا جاتا ہے اور کیا جا سکتا ہے. تو فرمایا کہ جن لوگوں کے اندر حق قبول کرنے کی صلاحیت مردہ ہو چکی ہے، ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. میں نے پریویسلی ایک لیکچر سنا تھا ان قلب سلیم، ہارٹ کے بارے میں تھا. وہ ہم لوگ کو یہ بات تو پتہ ہے کہ جو برین کا لیفٹ سائڈ ہے از لائک اے ہارڈ ڈسک. وہ ہر چیز جو بھی سنتا ہے، جو دیکھتا ہے، جو ہماری باڈی جو سینسز پرسیو کرتی ہیں، وہ برین اسٹور کر لیتا ہے. برین اور ہارٹ کے اندر دیر از اے ڈائریکٹ کنیکشن. دا برین ایکسپٹس ایوری تھنگ بٹ دا ہارٹ ڈز ناٹ. ہارٹ کا جو کنیکشن ہے اٹ از ڈائریکٹلی ود دا سیریبرم آف دا برین، جو کہ ریزننگ اور تھنکنگ کے بارے میں ہوتا ہے. ان دا ہارٹ 70,000 نیورونز آر فاؤنڈ، جس سے یہ شو کرتا ہے کہ دا ہارٹ ڈز تھنک اینڈ دا ہارٹ ڈز پونڈر. ہارٹ جو ہے ہر چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے. ایمان جو ہے وہ دل کی بات ہے. اگر آپ کے دل ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہے گا تو آپ نہیں ایکسیپٹ کریں گے. آپ کے برین میں آ رہا ہے، یو انڈرسٹینڈ دا لاجک بٹ یو ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسیپٹ اٹ. اس کی وجہ سے آپ کے دل میں آ نہیں سکتی وہ بات. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء. قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے جو ایمان لے آئے، جو ایکسیپٹ کر لیں. اور اگر دل نہیں مان رہا اس پر تو پھر جتنا چاہیں آپ کسی کو لاجک دے دیں، جتنا چاہیں آپ اس کو سمجھا لیں، وہ نیچے نہیں اترے گا. اس لیے سنا اور نہ سنا، دیکھا اور نہ دیکھا برابر ہو جائے گا. اسی لیے والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، جو مانتے نہیں ان کے کانوں پہ بوجھ پڑا ہوا ہے. نہ سننے کی ایک اور بڑی وجہ کیا ہے؟ کانوں کے اندر ڈاٹ، چاہے وہ ویکس کا ہو یا کسی بھی چیز کا، تو بھی سننے کی صلاحیت کم ہو جاتی. اور آنکھوں پہ پٹی باندھ لی جائے تو بھی آپ کچھ نہیں دیکھ سکتے، خواہ آپ کی آنکھیں صحیح سلامت ہو. اولئک ینادون من مکان بعید، ایسے لوگ پکارے جاتے ہیں دور کی جگہ سے. جب آپ کے کانوں میں بوجھ ہو، کوئی آپ سے بات کر رہا ہو تو قریب بھی آ کے کوئی بات کرے تو آپ کو کیسے لگتی ہے؟ جیسے کوئی دور سے بول رہا ہو، ہلکی سی آواز آتی. اور جو ہلکی آواز ہوتی ہے وہ عموماً آپ ریکگنائز نہیں کر سکتے، اس میں ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے، اس کو پہچان نہیں سکتے، اس کو سمجھ نہیں سکتے. یعنی آوازیں تو ٹکرا رہی ہیں لیکن اس کا میننگ نہیں آپ پا رہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی لیکن اس میں بھی اختلاف کیا گیا. یعنی جو کتاب یعنی تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی
اس میں کھلی کھلی ہدایات تھیں، بہترین تعلیمات تھیں، لیکن لوگوں نے اس میں بھی اختلاف کر لیا. یعنی کچھ لوگ ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتے، وہ نہیں ماننا چاہتے. اور پھر خاص طور پر یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اختلاف کیا، فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو کیا ہوتا؟ ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے چونکہ پہلے سے یہ طے کر رکھا ہے کہ لوگوں کو سوچنے سمجھنے کے لیے کافی وقت دیا جائے گا، مخالفت کرنے والوں کو فوراً ختم نہیں کر دیا جائے گا، اس لیے وہ کشمکش چلتی رہتی ہے. اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ ان سارے اختلافات کا فیصلہ کس دن ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا. تو اس لیے دنیا میں یہ ممکن نہیں کہ کسی سورج کی طرح روشن سچائی کو بھی آپ واقعی سچ ثابت کریں تو لوگ اس کو مان جائیں. ایسے لوگ ہوں گے جو نہیں مانیں گے، اس کی آپ توقع رکھیں. فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بات طے نہ کی ہوتی تو ان کو فوراً عذاب سے تباہ کر دیا جاتا. بہت سخت دھمکی ہے یہ، اور چونکہ اعتراض یہود کا سکھایا ہوا تھا اس لیے دھمکی کا اثر بھی انہی پہ جا رہا ہے کہ یہ لوگ اپنے نبی کے ساتھ بھی یہی کر چکے ہیں، اپنی کتابوں کے ساتھ بھی یہی کر چکے ہیں، اب تم کو بھی یہی پٹی پڑھا رہے ہیں کہ تم قرآن پر اعتراض کرو. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ البتہ ایک بے چین کرنے والے شک میں ہے، کیونکہ ان کا انکار عقل اور سمجھ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ شک کی وجہ سے ہے، اس لیے وہ بے چین ہے. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، جس نے اچھے کام کیے اپنے فائدے کے لیے، اپنے نفس کے لیے. وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور جس نے برا کیا اس کا ذمہ اسی پر، اس کا خمیازہ اسی کو بھگتنا ہوگا. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور نہیں تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا، ظلم ڈھانے والا. یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کو سزا دینے کا کوئی شوق نہیں ہے کہ اس نے انسان اس لیے پیدا کیے کہ جہنم میں آگ جلانے کے لیے ایندھن نہیں تھا تو کچھ لوگ پیدا کر لیے جائیں تاکہ وہ آگ جلائی جا سکے. ایسی بات تو نہیں تھی نا. وہ نہ تو کسی پہ ظلم کرنا چاہتا ہے، نہ کسی کو جہنم میں پھینکنا چاہتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ لوگ خود ڈیزرو نہ کریں اس کی رحمت تو پھر وہ کیا کریں. الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف پھیرا جاتا ہے قیامت کا علم. وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه، اور نہیں نکلتے پھلوں میں سے، ان کے غلافوں میں سے، اور نہیں اٹھاتی کوئی مادہ، اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم میں ہے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ انہیں پکارے گا اور کہے گا اَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے شریک. قالوا، وہ کہیں گے آذَنَّاكَ، ہم عرض کر چکے ہیں آپ کے سامنے، ما منا من شہید، کہ ہم میں سے کوئی بھی گواہ نہیں، یعنی اس بات کا. الیہ یرد، اس کی طرف لوٹایا جاتا ہے، پھیرا جاتا ہے. کس کی طرف؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف. کیا؟ علم الساعہ، ساعت کا علم، یعنی قیامت کا علم. لوٹایا کیسے جاتا ہے؟ کہ جب کوئی پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی تو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ کو پتا ہے. یعنی آپ نے اس کا جواب خود دینے کی بجائے کیا کیا؟ اس کو اللہ کی طرف پھیر دیا. اسی لیے یہاں پر لفظ کیا آ رہا ہے؟ پھیرا جاتا ہے، لوٹایا جاتا ہے. حدیث جبریل سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ انسانی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے شاگرد بن کر متعدد سوالات کیے تو ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کچھ اس طرح دیا تھا کہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا. یہ ایک خوبصورت انداز ہے جواب دینے کا، یعنی اس معاملے میں میرا اور تمہارا علم ایک جیسا ہے، یعنی تم نہیں جانتے تو میں بھی نہیں جانتا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب دینے، آپ کی بات بتانے، تعلیم دینے میں ایک خاص قسم کا رنگ پایا جاتا ہے. سوالوں کے جواب میں آپ کی اس سنت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. کیا ہم نے کبھی ایسا کوئی خوبصورت جواب دیا کسی کو؟ کبھی نہیں، سوچا بھی نہیں، دھیان میں بھی نہیں آیا. اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض سوالوں کا جواب نہیں بھی دے سکتے تھے. اگر آپ نہیں دے سکتے تھے تو آپ کے بعد اور کون ایسا ہو سکتا ہے جس کو ہر سوال کا جواب آتا؟ تو کسی بھی علم والے کو اس بات میں کبھی شرمانا نہیں چاہیے کہ مجھے معلوم نہیں، کیونکہ مکمل علم صرف اللہ کے پاس ہے. وہ اپنے انبیاء علیہم السلام کو بھی اتنا ہی دیتا ہے جتنا وہ خود چاہتا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. الحمدللہ آپ کو بھی اللہ نے کچھ علم دیا اور سال بھر سے دعا مانگ رہے ہیں رب زدنی علما بلا ناغا. باوجود اس کے کہ آپ کا علم بڑھ رہا ہے لیکن کبھی بھی زندگی کے کسی موڑ پر یہ نہ سمجھیں کہ ہم عالم کامل ہو گئے. نیور. کوئی بھی انسان علم میں کتنا بھی دوڑ لگائے کبھی اس کا علم مکمل نہیں ہو سکتا. انسان ہونے کے ناطے کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے، کچھ نہ کچھ کیا بہت کچھ. اس لیے جب آپ پریکٹیکل لائف میں جائیں گے تو لوگ طرح طرح کے سوال آپ سے کریں گے. اچھا سال بھر سے پڑھ رہی ہو، اس سوال کا جواب تو دو، اور اس کا تو دو، اور اس کا تو دو. ایسے میں پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پریشان ہو جاتے ہیں اور مایوس ہوتے ہیں کہ واقعی ایک سال سے مصیبت جھیلی ہوئی ہے لیکن آیا گیا تو کچھ بھی نہیں. میں تو اس قابل بھی نہیں ہوئی کہ ان چند لوگوں کو ہی فیس کر سکوں. تو پھر کیا فائدہ ایسی پڑھائی کا؟ نہیں. اس بات پر یہ نتیجہ نکالنا کہ پڑھنے کا فائدہ نہیں، یہ ایک غلط نتیجہ ہے. اس میں یہ ہے کہ ہمیشہ یہ سوچیں کہ کوئی بھی انسان کامل نہیں ہو سکتا. اگر مجھے اتنا علم آیا ہے کہ جس سے میرے اندر میں ایک تسکین آئی ہے، ایک سکون کی کیفیت آئی ہے، اچھے برے کا کچھ پتا چل گیا ہے، تو فی الحال میرے لیے اتنا بھی کافی ہے. ضروری تو نہیں کہ اس سب کو جو میں دیکھ چکی ہوں دوسروں کو دکھانے کے قابل بھی ہوں. بہت سے کام لازم ہوتے ہیں اور کچھ متعدی ہوتے ہیں. یہ دونوں فعل فرق ہوتے ہیں اور ہر فعل متعدی نہیں ہوتا. یعنی کچھ کام صرف اپنے تک ہی آتے ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ اس کو دوسرے تک بھی کر سکیں یا کروا سکیں. ایک ہوتا ہے نا کرنا، اور ایک ہوتا ہے کرانا. ایک ہوتا ہے سیکھنا اور ایک ہوتا ہے سکھانا. ایک ہوتا ہے کھانا اور ایک ہوتا ہے کھلانا. ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی بھی آپ کو ستائے تو آپ کہیں کہ ابھی میں نے صرف لازمی کام کیا ہے اور وہ سیکھنے کا کیا ہے. ابھی میں اس قابل نہیں کہ سکھانے کے مرحلے میں داخل ہو جاؤں. ابھی متعدی کی حالت نہیں ہے، آگے بڑھ کے دینے والی حالت نہیں ہے. تو اس لیے معاف کیجئے، میں نہیں جواب جانتی یا نہیں دے سکتی. کبھی بھی زندگی میں اس بات پہ پریشان نہ ہو کہ کسی نے کچھ پوچھا اور ہمیں جواب نہیں آیا. اس پہ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں. اس پر اطمینان کے ساتھ اگر صحیح بات معلوم ہے اور سننے والا سننا چاہتا ہے تو بتا دیجئے، اور اگر صحیح بات معلوم ہی نہیں، جانتے ہی نہیں، تو اطمینان سے کہیے میں جانتا نہیں. اور یہ کہنے کے بجائے آئی ڈونٹ نو، روڈلی کچھ بتانے کے بجائے ایسا ہی کوئی جواب سوچ لیجئے. مل مسئول عنہا اعلم من السائل. جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا. کتنا حسین اور کتنا خوبصورت انداز ہے. اب ترجمہ کر کے وہ حسن ماند ہو جاتا ہے، اصل کی نقل ہو جاتی ہے نا. تو اصل ہے بل مسئول عنہا باعلم من السائل. کیا اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ کمی ہو گئی تھی جب آپ نے ایسا جواب دیا؟ کوئی کمی نہیں ہوئی. کیا اس سے ہماری نگاہ میں آپ کے رتبے میں کچھ کمی باقی نہیں؟ اور عظمت بڑھ گئی کہ اتنا عظیم انسان یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس معاملے میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا. اور اس میں ہم سب کے سیکھنے کی چیز ہے. پہلی بات یہ کہ علم کا تکبر ویسے بھی کبھی نہیں ہونا چاہیے. آتا بھی ہو تو کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ مجھے سب آتا ہے، میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے. یہ تکبر کے جملے ہیں. جو شخص خود کو عالم سمجھنے لگے، عالم کہلانے لگے، پھر اس کے جاہل ہونے کے رستے کھل جاتے ہیں. یہ جہالت پر مبنی جملہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.